اعتزاز احسن صاحب جب بھی ایم این اے بنے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے. اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی, اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے تو وہ شاید ایم این اے بھی نہ بن سکتے, اور ایم این اے جب نہ بن سکتے تو وزیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اعتزاز احسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, ڈرائیور ہوتا ہے. آپ ڈرائیور تھے, میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ملک کے مشہور اور ایک سینئر قانون دان ہیں. ان کی بڑا احترام اور عزت بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو ان کی پوری سیاسی زندگی میں سے اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر نوازشات ہیں, اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر ہمیشہ ہاتھ رہا ہے, اگر وہ نکال دوں تو نہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ بچتا ہے, اور نہ ہی ان کے قانونی کیریئر کو جو ہے وہ بچ سکتا ہے. لیکن وہ ان کو نہیں یاد, وہ آج کل پتہ نہیں کس زون میں ہیں, اور وہ زون کسی حد تک درست بھی ہوا. لیکن اپنا بال کا انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی لگوا لیا ہے, اور وہ سلیکٹ تو ضرور ہوا ہے, لیکن اب وہ سلیکشن کتنے دن تک رہتی ہے یہ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ میاں نصاب کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی بات کی, اور بہت ساری باتیں کی. میں صرف 2-3 باتیں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کی گزارش کرنا چاہتی ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ان کو سزا دینی ہے عمران خان کو, اور یہ طے کر دیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کس نے طے کیا ہے اور کیا طے کیا ہے. ان کو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے اعتزاز احسن صاحب کو, ان کو یہی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں سیکریٹ کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب کو اگر اپنا ایکسپیرینس پاسٹ کا اٹھا کے دیکھیں, ان کو تو بہت کچھ پتا ہے. ان کو تو وہ خود بھگت بھی چکے ہیں کہ سیکریٹ آفیشل معاملات کیا ہوتے ہیں, اور جب وہ سیکریٹ آفیشل معاملات جو ہیں وہ جب لیک کیے جاتے ہیں یا کہیں لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس میں سیکریٹ کیا ہے, تو سر برائے مہربانی ایسا کریں کہ کسی وقت وکیلوں سے بریفنگ لے لیں. اگر ان کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ کیس کیا ہے, عمران خان کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی بریچ کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. جو سائفر کی کاپی اس کے پاس موجود تھی, اس سائفر کی کاپی کو اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا, اور پاکستان کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل جانا, یہ اس کے 2 الزامات ہیں, اور اس کے اندر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عمران خان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہا ہے. دوسری بات, میاں صاحب کے بارے میں بات کر کے اعتزاز احسن صاحب اپنا قد اونچا نہیں کر رہے, اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب جب بھی ایم این اے بنے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے. اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی, اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے تو وہ شاید ایم این اے بھی نہ بن سکتے, اور ایم این اے جب نہ بن سکتے تو وزیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب سے میاں صاحب کی نوازشات ان کے ہاتھ اسے اٹھی ہیں تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, جو بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور وہ 2000 جو ہمارا عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, ڈرائیور ہوتا ہے. آپ ڈرائیور تھے, میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے, اور آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں باہر نکلے تھے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے, اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.